بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن مرثد بن عبد اللہ قال حدثني بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ. رواہ احمد. حضرت مرثد بن عبداللہ تابعی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض حضرات نے بتایا ہے کہ یہ بتایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن مومن کے اوپر اس کا صدقہ سایہ بن جائے گا. مسند احمد کی یہ روایت ہے. یعنی اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ صدقے کے بہت سارے خواص اور برکات ہیں، اس کے اثرات ہیں. ان میں سے ایک فائدہ اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں، تپش میں اور قیامت کی تمازت کے دوران صدقہ جو ہے یہ مومن کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہو جائے گا، سائبان بن جائے گا. تو لہٰذا یہ سبھی کو کرنا چاہیے. یہ زکوٰۃ ہے تو فرض ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہی اثرات ہیں، یہی برکات ہیں، اور جو صدقہ ہے یہ اس کا بھی یہی فائدہ ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے تم صدقہ ضرور کیا کرو. فإنی أُرِیتُکُنَّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یعنی عورتوں کو جہنم میں کثرت سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ چونکہ سامنے مجمع عورتوں کا تھا، ایک عورت نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تم زبان غلط استعمال کرتی ہو، لعنت بہت کرتی ہو، لعنت کا کلمہ. دوسرا تم اپنے خامند کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو. تو کثرت سے یہ صدقہ کیا کرو. یہ عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے مفید ہے. تو یہ سب کو کرنا چاہیے. امیر اور غریب کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. ہر بندے کو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وہ احادیث انشاءاللہ آ رہی ہیں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس چیز کا صدقہ ہو سکتا ہے. یعنی کسی کو برائی سے بچانا بھی صدقہ ہے. یہ سب جو ہے وہ صدقہ کی اقسام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.